السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا جو دوسرے چینل پر ایک ناول چل رہا ہے خوابوں کا شیش محل، وہ کون کون سن رہا ہے؟ آپ لوگوں کو ایکشن ایڈونچر سٹوریز پسند آتی ہیں میری آواز میں، اور خاص طور پہ جس طرح میں ڈائلاگ سٹائل میں پڑھتی ہوں اس کو، تو وہ آپ لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، اور جب میں نہیں کر رہی تھی اس طرح تو آپ لوگ اس سٹائل کو بہت مس بھی کر رہے تھے۔ لیکن مجھے وہاں پہ اتنے کامنٹس دیکھنے میں نہیں آ رہے، اتنے ویوز دیکھنے میں نہیں آ رہے، تو اگر آپ لوگ وہ نہیں سن رہے ہیں میرے دوسرے چینل پر اردو اوریجنل پر، تو میں اس کا لنک یہاں پر ٹاپ رائٹ سائڈ پر دیتی ہوں، وہاں پر آپ لوگ کلک کریں اور اس سٹوری کو جا کر سنیں اور کامنٹ کر کے بتائیں مجھے کہ آپ لوگوں کو وہ کیسی لگ رہی ہے۔ تو چلیں اب یہ شہباز کی کہانی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو جنگ ہو رہی تھی اس وادی میں اس کا کیا ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 341۔ ہمارے اچانک حملے نے رینارڈ کی فوج میں بدحواسی اور بددلی پیدا کی تھی، اور یہی میرا مقصد تھا کہ انہیں منظم اور جمع نہ ہونے دیا جائے۔ دوسرے ہال کے بعد تیسرے ہال میں جانے والا دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا، اور میرے ساتھی اسے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں ہالوں میں موجود دشمنوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور میں کسی ایسے دشمن کی تلاش میں تھا جو زندہ ہو اور معلومات دے سکے۔ ایک سپاہی پر مجھے شک ہوا کہ وہ مرا ہوا نہیں تھا، کیونکہ تیر اس کی کمر میں ایسی جگہ لگا تھا جہاں اسے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ ساکت پڑا تھا۔ میں نے اس کا تیر پکڑ کر ہلایا تو اس نے بے ساختہ چیخ ماری۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میں نے ریبک کو اشارہ کیا تو وہ بھاگا آیا۔ میں نے سپاہی کی کمر میں پیوست تیر ہلاتے ہوئے کہا، اس سے پوچھو کہ محل کے لوگ کہاں ہیں، رینارڈ اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ ریبک نے میرا سوال دہرایا تو سپاہی خاموش رہا، مگر جب میں نے تیر دوبارہ ہلایا تو وہ بول پڑا، وہ لوگ حملہ ہوتے اندر چلے گئے تھے۔ اندر کہاں؟ وہ جلدی جلدی کہنے لگا، تیسرے ہال کے بعد شاہی خوابگاہیں ہیں، اور ان کے عقب میں خاص حصہ ہے، وہاں سوائے چند خاص لوگوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ تم نے اندر جانے کو کہا ہے؟ ریبک نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، وہاں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے۔ سپاہی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں اتفاق سے واقف ہو گیا ہوں، ورنہ جو اس جگہ کے بارے میں جان جائے اسے مار دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا، ریٹرو نے خاص ہال کا ذکر کیا تھا جہاں شاہی تقریبات ہوتی تھیں۔ میں نے ریبک سے کہا، ہمیں وہیں جانا ہے۔ ریبک نے اسے چند سوال اور کیے، اور جب محسوس کیا کہ اب وہ مزید کچھ نہیں بتا سکتا تو اس نے اچانک اس کے سر پر وار کر کے اس کو بے ہوش کر دیا۔ دونوں ہالوں کے دالان کی طرف کھلنے والے دروازے کھلوا دیے گئے تھے، اور اب ہم باہر ہونے والی جنگ کا مشاہدہ بھی کر سکتے تھے۔ جنگ آخری مرحلے میں تھی، کیونکہ رینارڈ کی فوج نے یہاں شکست تسلیم کر لی تھی، اور ایزریٹ کی فوج ستونوں والی جگہ داخل ہو چکی تھی۔ پورے دالان میں جا بجا دشمن سپاہیوں کی اور کچھ حریت پسندوں کی لاشیں بھی بکھری ہوئی تھیں، مگر تناسب 1 اور 10 کا تھا۔ میں نے اندازہ لگا کہ کھلی جنگ میں رینارڈ اپنے 150 سے زائد آدمیوں سے محروم ہو چکا تھا۔ ہمارا نقصان 20 سے زیادہ کا نہیں تھا، مگر جذباتی لحاظ سے یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ ہمارے لیے ہر فرد قیمتی تھا۔ میں نے دالان میں دیکھا، مگر مجھے ایزریٹ نظر نہیں آیا، وہ آگے جا چکا تھا۔ اس دوران میں میرے ساتھیوں نے تیسرے ہال کا دروازہ توڑ دیا اور اندر سے آنے والی تیروں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ ڈھال بردار یہاں بھی موجود تھے۔ اب ہم ڈھالیں اور تیر استعمال کر رہے تھے۔ تیر انداز ڈھالوں کے پیچھے رہ کر دشمن سپاہیوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور ہم دباؤ بڑھاتے ہوئے بتدریج تیسرے ہال میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی ڈھال برداروں نے نیم دائرے میں آ کر تیر اندازوں کو تحفظ دیا۔ یہ ہال بڑا تھا اور یہاں ستون بھی زیادہ تھے۔ دشمن سپاہی ان ستونوں کے پیچھے سے حملے کر رہے تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ شاید ان کا آخری مورچہ تھا، اس لیے مزاحمت شدید تھی۔ دیکھتے دیکھتے میرے 3 اور ساتھی ان کا نشانہ بن گئے۔ میں نے ڈھال برداروں کو آگے آنے کا حکم دیا اور ریبک سے کہا، یہاں بھی آگ لگواؤ، آدمیوں سے کہو وہ جلتی چیزیں لا کر یہاں پھینکیں۔ ریبک نے فوری حکم جاری کر دیا۔ وہ پچھلے ہالوں میں بھڑکنے والی آگ سے جلتی چیزیں لا کر اس ہال میں فرنیچر اور پردوں پر پھینکنے لگے۔ تیر انداز اپنے تیروں کو آگ دکھا کر پردوں پر مار رہے تھے۔ چھت کے ساتھ ساتھ پرچم لٹکے ہوئے تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چند ہی منٹ میں اس ہال میں بھی آگ بھڑک اٹھی، اور حسب توقع دشمن یہاں بھی حوصلہ ہارنے لگا۔ وہ ایک راہداری کی طرف پسپا ہو رہے تھے۔ ایک بار وہ ستونوں کی آڑ سے نکلے تو میں نے تیر اندازوں کو پوری قوت سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ محرکت میں اور اچانک ڈھالوں کے پیچھے سے نکل کر تیر برساتے اور دوسرا تیر کمان پر کھینچنے کے لیے واپس ڈھال کے عقب میں چلے جاتے۔ دشمن کے آدھے درجن سپاہی اور گرے تو ان کا حوصلہ جواب دے گیا، اور وہ سب راہداری کی طرف عجلت میں پسپا ہوئے۔ اسی عجلت میں کئی اور مارے گئے۔ میرے دستے کے 7 افراد مارے جا چکے تھے، ان میں رائٹون بھی شامل تھا۔ وہ ایک بار تیر چلانے کے لیے سامنے آیا تو دشمن کا تیر اس کے سینے میں اتر گیا۔ میں نے ریبک اور ایرٹ کو اس کی لاش کے پاس افسردہ دیکھا۔ میرا دل بھی دکھا تھا، مگر یہ سوگ منانے کا وقت نہیں تھا۔ یہی بات میں نے ان دونوں سے کہی تو وہ بھی حرکت میں آ گئے۔ تیسرا ہال بھی ہمارے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد شاہی خوابگاہیں شروع ہو جاتی تھیں۔ راہداری اسی طرف جاری تھی، اور دشمن کا اس طرف پسپا ہونا بتاتا تھا کہ اگلا مورچہ وہ اسی راہداری میں لگائیں گے۔ یہ جگہ خاصی چوڑی تھی، اور اس میں جا بجا لکڑی سے بنے ہوئے بڑے سائز کی گلدان اور دوسری آرائشی اشیاء رکھی تھیں۔ یہاں زیادہ تر چیزیں لکڑی سے ہی بنی تھیں۔ فرش پر دبیز قالین تھا۔
आग लगाने के लिए यहाँ भी बहुत कुछ था। मैंने रीबक को इस बारे में हिदायत दी। उसने आग से बच जाने वाले पर्दे खींचकर उनके गोले से बनाए और उनको आग दिखाकर राहदारी में फेंकना शुरू किया। बैक वक्त दर्जन अफराद ये काम कर रहे थे। देखते ही देखते राहदारी का इब्तदाई हिस्सा आग की लपेट में आ गया। यहाँ मौजूद सिपाही भी अफरा तफरी में पसपा हुए। मैंने महसूस किया कि वो लोग आग से बहुत डरते थे और जब हमने आग का हरबा इस्तेमाल किया तो वो घबराहट में पसपा हुए थे। उस राहदारी के दोनों तरफ कमरे थे और यही शाही ख्वाबगाहें थीं। आखिर में जाकर राहदारी दाएं बाएं तरफ मुड़ रही थी। मेरा अंदाजा था कि खास हॉल उसी राहदारी के दाएं तरफ है और वहीं रिनाट के साथ डेविड शैंडको की मौजूदगी का पूरा इम्कान था। उसी तरफ वो तहखाना था जिसमें रिनाट और उसके खास साथियों की जाने की इत्तला थी। पसपा होने वाले अब वहां दाएं तरफ जमा हो रहे थे। उनमें से कोई भी बाएं जानिब नहीं जा रहा था। मैंने रीबक को मजीद आतिशजनी से रोक दिया क्योंकि आग अगर बढ़ जाती तो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती। जरा मोहलत मिली तो मैं अपने नुकसान का जायजा लेने लगा। मेरे 50 साथी मारे गए थे और मेरे पास अभी 45 के करीब आदमी थे। उनमें से 5 खासे जख्मी थे मगर वो लड़ने पर मुसिर थे। मगर मैंने उनकी भरम पट्टी करने का हुक्म दिया। 40 में से 30 अच्छे तीरंदाज थे। हमारे पास अब असलहे की कमी ना थी। मारे जाने वाले दुश्मन का ज्यादा बेहतर असलहा भी हमारे हाथ आ गया था। अब तक हमारा सामना यहाँ खद्दाम और कनीजों से नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि या तो वो भाग गए थे या फिर रिनाट के साथ उस खास हिस्से में ही थे। हमारा सामना अब तक सिपाहियों से हुआ था। मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा आदमी हाथ आए जो मुझे उस हिस्से के बारे में बताए। मैं जानना चाहता था कि यहाँ से फरार का और कोई रास्ता तो नहीं है जहाँ से रिनाट और उसके साथी निकल जाते और हम लकीर पीटते रह जाते। मैंने एरिट और चंद सिपाहियों को साथ लिया और हॉल के दूसरे सिमत बाग में जा निकला। ये बहुत बड़ा और हसीन बाग था। दाएं बाएं दोनों तरफ से ये उस इमारत के गिर्द घूम रहा था। मैं बाएं तरफ आया जहाँ खास हिस्सा था। मैं यहाँ इमारत में कोई दाखिली हिस्सा तलाश कर रहा था मगर वहाँ इमारत की दीवारें बिल्कुल सपाट थीं। उनमें रोशनदानों के सिवा कुछ न था। अकब से भी रास्ता नहीं जाता था। उससे आगे पानी के तालाब थे। शाही हिस्से से तालाबों की तरफ जाने वाला रास्ता अंदर से ही जाता था और बाहर से तालाबों तक रसाई का कोई रास्ता ना था सिवाय छत के, क्योंकि ऊपर से तालाब खुले हुए थे। असल में ये शाही खानदान के लिए मखसूस तैराकी के तालाब थे। उस मुआयने के दौरान बज़ाहिर मुझे उस खास हिस्से से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया था। अगर कोई खुफिया रास्ता था तो मैं कह नहीं सकता था। मैं वापस आया तो रीबक और उसके आदमी शाही ख्वाबगाहों तक रसाई हासिल करके वहां मोर्चे बना चुके थे। उन्होंने भी तस्दीक की कि आगे जाने का वाहिद रास्ता सिर्फ राहदारी है। मैंने रीबक से कहा, अब तुम लोगों को बहुत होशियार रहना होगा। यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं। वो मेरी तरह बाहर से आए हैं और उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। मैं भी आता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ सिर्फ पहरा दोगे और अपने तौर पर कोई हरकत नहीं करोगे। दूसरे, अगर तुम पर अनोखे हथियारों से हमला किया जाए तो तुम अपना बचाव करोगे, चाहे इसके लिए तुम्हें इस जगह से पीछे हटना पड़े। ये मेरा हुक्म है और इसी तरह इसकी तामील होनी चाहिए। रीबक मुस्तैद हो गया। आप बेफिक्र हैं, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं वापस दालान की तरफ आया। अभी शाही इमारत की ऊपरी मंजिल क्लियर करना थी मगर मुझे उम्मीद थी कि वहां सिवाय आम सिपाहियों का कोई नहीं होगा। दालान में लड़ाई खत्म हो गई थी। अलबत्ता सुतूनों वाली इमारत से शाही हिस्से की ऊपरी मंजिल पर तीरंदाजी की जा रही थी और जाहिर है दूसरी तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा था। मैंने एक भारी ढाल उठाई और उसकी आड़ लेता हुआ सुतूनों वाली इमारत तक आया। एजरिट के सिपाही यहाँ काबिज हो चुके थे, इसलिए मुझे यहाँ कोई खतरा ना था। मगर अंदर उतने सिपाही नहीं थे। उनमें से बेशतर शायद आगे जा चुके थे। मैंने एक सिपाही को रोककर पूछा, एजरिट वो आगे है? उसने जवाब दिया। मैं सुतूनों वाली इमारत के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ा और यहाँ मुझे शोर सुनाई दिया। आसपास कहीं भरपूर जंग जारी थी। हथियारों के शोर, तीरों की सनसनाहट और नेज़ों व लाठियों के आपस में टकराने की आवाज़ों के साथ मरने और जख्मी होने वालों की चीखों पुकार एक भरपूर तासुर दे रही थी। मैं सामने वाले हिस्से में सीढ़ियों पर आया तो जंग का मंजर अपनी पूरी हौलनाकी के साथ सामने आ गया। एजरिट और उसके साथी सीढ़ियों पर थे और रिनाट की सिपा नीचे मैदान में जमा थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और एजरिट अपने साथियों के साथ उन्हें रोक रहा था। यहाँ एजरिट के साथ 250 के करीब अफराद थे जबकि रिनाट की सिपा 400 के करीब थी। तादाद के लिहाज से उनका पल्ला भारी था मगर जज्बे और जगह के लिहाज से एजरिट और उसके आदमी हावी थे। वो बुलंदी से ज्यादा बेहतर निशाना बना रहे थे। मैं देख रहा था कि एजरिट के तीरंदाजों का कोई तीर खाली नहीं जा रहा था। रिनाट के आदमी उस वक्त भारी ढालों से महरूम थे और अपनी छोटी ढालों से दिफा करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। 1 मिनट में दर्जन से ज्यादा दुश्मन मारे जा चुके थे। 10-10 जंग में एजरिट का अंदाज मदाफियाना था और वो सिर्फ दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक रहा था। असल काम उसके तीरंदाज कर रहे थे। अचानक ही हमारी तरफ से तीरंदाजी में कमी आई तो मैंने पलट कर देखा। खासे तीरंदाज अपनी जगहों पर नहीं थे। मैं हैरान हुआ कि वो कहाँ चले गए। हमले में कमी आई तो दुश्मन का हौसला बढ़ा और वो दबाव बढ़ाने लगा। मैं भीड़ में होता हुआ एजरिट तक पहुंचा जो सर से पांव तक खून में नहाया हुआ था। मैंने इशारे से पूछा, तीरंदाज कहाँ जा रहे हैं? छत पर। उसने जवाब दिया और आगे बढ़ने वाले एक दुश्मन सिपाही को पहले नेजा मारा और फिर ढाल मारकर उसे पीछे धकेल दिया। उसकी पूरी तवज्जो दुश्मनों पर थी। मैंने उसे मजीद छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं आने वाले तीरों से बचता हुआ सुतूनों वाली इमारत में आया और तीरंदाजों के पीछे रवाना हुआ। उन्होंने किसी तरह उसके एक सुतून से रस्सी और लकड़ी से बनी सीढ़ी बांध ली थी और उससे ऊपर जा रहे थे।
ستون ایسی جگہ تھا کہ عمارت کے آگے یا پیچھے سے نظر نہیں آتا تھا۔ تیر انداز تھوڑے وقفے سے آ رہے تھے۔ ایک بار مجھے موقع ملا تو میں بھی اوپر چڑھ گیا۔ چھت پر آ کر میں نے دیکھا کہ 35-40 تیر انداز اوپر آ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ شاہی حصے کی دوسری منزل پر موجود تیر اندازوں کے خلاف کارروائی کر رہے تھے اور باقی سامنے والے حصے میں ایک قطار میں جمع ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تیر کمانوں پر چڑھا لیے تھے مگر ابھی حملے کا آغاز نہیں کیا تھا۔ میں عقبی حصے میں آیا اور شاہی حصے کا جائزہ لیا۔ مجھے تالاب والے حصے کی خالی جگہ یہاں سے نظر آ رہی تھی اور اس کے چاروں طرف موجود عمارت کی چھت اس جگہ سے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا میرے پاس سے گزرا۔ تیر شاہی حصے سے آیا تھا۔ جس نے مارا تھا وہ ہمارے تیر اندازوں کی جوابی کارروائی کا نشانہ بن گیا۔ اس کے بعد دشمن کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ تیر اندازوں کے کمانڈر نے اس طرف موجود تیر اندازوں کو بھی اپنی طرف بلا لیا اور پھر 50 کے قریب تیر اندازوں نے اچانک ہی چھت کے کنارے سے نیچے موجود دشمنوں کو تیروں کی باڑ پر رکھ لیا۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ دشمن بدحواس ہو کر پیچھے ہٹا۔ اس کے درجنوں سپاہی فرش پر پڑے اپنے خون میں لوٹ رہے تھے۔ دوسری باڑ نے مزید درجنوں کو زخمی کر دیا۔ دوسری جانب ایزریٹ کے آدمی جو اب تک مدافعانہ جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے اچانک ہی جارحانہ انداز اختیار کیا اور دشمن پر چڑھ دوڑے۔ جب ہم سرنگ سے نکل کر شاہی محل میں داخل ہو رہے تھے تو صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تھی اور اب پوری طرح اجالا ہو چکا تھا، اس لیے آس پاس کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تیر اندازوں نے تیسری باڑ بھی اندھا دھند ماری اور اس کے بعد وہ سنبھل کر انفرادی نشانے لینے لگے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں رینارڈ کی فوج کے 100 سپاہی مارے گئے یا شدید زخمی تھے، یعنی جنگ کے قابل نہیں رہے تھے۔ دوسری طرف ایزریٹ اور اس کے ساتھی بھی حملہ آور تھے۔ اس 2 طرفہ مار نے اچانک ہی جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے والے فرار ہونے لگے اور جو ہمارے آدمیوں کے سامنے تھے وہ ہتھیار پھینک کر زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ کہیں انہیں معاف کیا جا رہا تھا اور کہیں ہتھیار ڈالنے پر بھی موت مل رہی تھی۔ اب معاملہ مقابلہ کرنے والی سپاہ کے ہاتھ میں تھا۔ شاید ایزریٹ نے اس بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں دی تھی کہ ہتھیار ڈالنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ایک سپاہی دشمن کو ہتھیار پھینکنے پر بھی قتل کرنے جا رہا تھا کہ میں اوپر سے چلا کر بولا، نہیں۔ سپاہی نے چونک کر مجھے دیکھا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے بھی منع کیا۔ وہ رک گیا اور اس کے ہاتھ پشت پر مارنے لگا۔ ایزریٹ نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے چلا کر حکم دیا، ہتھیار ڈالنے والوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ باقی لڑنے والوں نے بھی اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ ان کی تعداد بھی 200 کے قریب تھی۔ ایزریٹ کے آدمی انہیں گھیر رہے تھے اور جو پیچھے تھے ان کو فرار سے روک رہے تھے۔ ایزریٹ نے دوسرا حکم دیا، جو فرار کی کوشش کرے اسے پیچھا کر کے قتل کر دو۔ یہ سن کر جو فرار ہونا چاہتے تھے وہ رک گئے۔ اس جنگ میں ایزریٹ کے 100 سے زائد آدمی مارے گئے تھے اور اتنے زخمی تھے جبکہ باقی ہتھیار ڈال کر قیدی بن گئے تھے۔ اس جنگ میں رینارڈ کے 100 سے زائد آدمی مارے گئے تھے اور اتنے زخمی تھے جبکہ باقی ہتھیار ڈال کر قیدی بن گئے تھے۔ میں نیچے آیا۔ اب مجھے ایزریٹ سے گفتگو کے لیے ترجمان کی ضرورت تھی۔ میں واپس شاہی حصے میں آیا۔ وہاں حالات جوں کے توں تھے۔ میں نے پہلے وہاں موجود افراد کو خوشخبری سنائی کہ ہم تقریباً یہاں قابض ہو چکے ہیں اور رینارڈ کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پھر میں ریبک کو لے کر واپس آیا۔ ایزریٹ ستونوں والی عمارت میں موجود تھا۔ اس کے کچھ آدمی قیدی بننے والوں کو باندھ رہے تھے اور انہی سیڑھیوں کے آگے کھلی جگہ قطار میں بٹھا رہے تھے۔ اس کے کچھ آدمی اپنے زخمیوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی۔ کچھ لاشیں ایک طرف کر رہے تھے۔ میں نے ایزریٹ سے کہا، اگرچہ ہم یہاں قابو پا چکے ہیں مگر یہ مت سمجھنا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی تمہارے دشمن باقی ہیں جو بہت خطرناک ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر وہ اتنے خطرناک ہیں تو انہوں نے اس جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ رینارڈ نے انہیں استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ تو میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں مگر میرا اندازہ ہے کہ ڈیوڈ نے فی الحال جنگ میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہاں رینارڈ کی مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقاصد لے کر آیا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وادی کے باشندوں کا زیادہ سے زیادہ خون بہے اور وہ آپس میں لڑ کر اتنے کمزور ہو جائیں کہ اس کے اصل عزائم کے سامنے مدافعت نہ کر سکے۔ قلعوں پر حملہ بھی اسی کی سازش ہوگی مگر جب کسی وجہ سے رینارڈ نے حملہ ملتوی کروا دیا تو ڈیوڈ اس کی مدد سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایزریٹ نے سر ہلایا۔ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے پر وہ ہیں کہاں؟ میرا خیال ہے وہ بھی رینارڈ کے ساتھ اسی حصے میں محدود ہے۔ ہم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تب پھر اچانک حملہ کر کے ان کا خاتمہ کیوں نہ کر دیا جائے؟ نہیں، ہتھیاروں کے فرق کی وجہ سے انہیں حملہ کر کے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس صورت میں ان پر قابو کیسے پایا جائے؟ میرے ذہن میں ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے لیے خیال آ رہا تھا۔ میں نے ایزریٹ سے کہا، جب تمہارے آدمی اس کام سے نمٹ جائے تو انہیں یہاں آتش گیر روغن کی تلاش پر لگا دو۔ یہاں بھی گودام ہے اور ان میں لازمی روغن ہوگا۔ میں بھی کچھ آدمیوں کو لگاتا ہوں۔ ایزریٹ نے جوش سے کہا، شاید وہ میرا خیال بھانپ گیا تھا۔ اس جنگ میں نے دیکھا کہ آگ بہت موثر حربہ رہی ہے۔ تم لوگ تو جنگوں سے ہی ناواقف ہو، آج پہلی بار یہ جنگ لڑی ہے، لیکن باہری دنیا میں جنگیں عام اور ان میں آتش اور آتشی ہتھیار ہی اصل کردار ادا کرتے ہیں۔ ایزریٹ کے آدمی مرنے والوں کی لاشیں الگ الگ کر کے ان کو قطاروں میں رکھ رہے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی قطار انہوں نے الگ رکھی تھی۔ رینارڈ کے مرنے والے سپاہیوں کی لاشیں الگ قطار میں تھی اور یہ قطار خاصی طویل تھی۔ میں گنتی کرنے لگا۔ ہمارے مارے جانے والے ساتھیوں کی تعداد 70 کے لگ بھگ تھی۔ شدید زخمی 50 تھے اور باقی معمولی زخمی تھے جن کے زخم لڑنے یا حرکت کرنے میں رکاوٹ نہیں تھے۔ اب رینارڈ کے آدمیوں کی لاشیں لائی جا رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ مرنے والے 200 سے اوپر ہوں گے مگر جلد تعداد 200 سے تجاوز کر گئی اور لاشیں مسلسل آ رہی تھیں۔ یہاں بھاری سامان لانے لے جانے کے لیے ہاتھ گاڑیاں تھیں۔ ایزریٹ کے آدمی انہی پر لاشیں لاد کر لا رہے تھے۔
तादाद 250 तक पहुंची और जब आखिरी लाश लाकर डाली गई तो ये तादाद 277 हो गई थी। 150 के करीब शदीद जख्मी थे, उनमें से कुछ का बचना मुश्किल नजर आ रहा था। मामूली जख्मी और जिन्होंने हथियार डाले थे उनकी तादाद 300 के करीब थी। अगर यहाँ 800 सिपाही थे तो इसका मतलब था कि रिनाट के पास 50 से भी कम सिपाही रह गए थे। कुछ सिपाहियों को मैंने फरार होते भी देखा था, मगर मसला उन सिपाहियों का नहीं था बल्कि डेविड शैन पार्टी का था। मारे जाने वाले और जख्मियों को निकालकर हमारे पास अब भी 200 से ऊपर लड़ाके थे, मगर ये सब भी उन 4 अफराद का मुकाबला नहीं कर सकते थे जो जदीद तरीन आतशी हथियारों से मुसल्लह थे। उनके पास बम भी होते और शायद वॉइस बम भी थे। एजरिट ने अपने जिन आदमियों को आतशी रोगन की तलाश पर लगाया था, उन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई और नजदीकी वाक़ एक बड़े गोदाम में न सिर्फ आतशी रोगन बल्कि बहुत बड़ी मिकदार में गल्ला और खाने पीने का दूसरा सामान भी दरियाफ्त कर लिया। आतशी रोगन लकड़ी के बड़े पीपों में था। ये 10 गैलन के लगभग रोगन से भरे हुए थे। ऐसे पीपों की तादाद सैकड़ों में थी, मगर हमारे लिए चंद दर्जन ही काफी थे। मैंने 3 दर्जन पीपे मंगवाए। जब वो आ गए तो मैंने सबसे पहले उन्हें तालाब के गिर्द मौजूद इमारत की छत पर पहुंचाने का हुक्म दिया। सिपाही छत पर चढ़े और फिर उन्होंने पीपे ऊपर पहुंचाए। 1 दर्जन पीपे ऊपर पहुंचाने के बाद उन्हें उस हिस्से पर लाया गया जहां मेरे ख्याल में नीचे वो खास जगह थी जिधर रिनाट की सिपा मौजूद थी। वो अपने खास साथियों समेत तहखाने में जा चुका था। मैंने यहाँ रोगन यूं छत पर फैलाने का हुक्म दिया कि ये कहीं से नीचे ना जाए। सिपाहियों ने छत पर नाले बंद कर दी और उसके बाद पीपे उल्टाने लगे। जरा सी देर में पूरी छत रोगन से तर हो गई। नीचे आकर मैंने बाकी पीपे शाही हिस्से में पहुंचाने का हुक्म दिया। उन्हें खामोशी और राजदारी के साथ राहदारी के आखिरी हिस्से में पहुंचा दिया गया जहां अब रिनाट के सिपाही मौजूद नहीं थे। वो बिल्कुल ही अंदरूनी हिस्से में जा पहुंचे थे। मैंने एक पीपा फर्श पर डलवाकर उसकी ढलान का अंदाजा किया। खुशकिस्मती से ये अंदरूनी हिस्से की तरफ थी, मगर ज्यादा रोगन उंडेलने की सूरत में ये वापस हमारी तरफ भी आ सकता था, इसलिए पहले पीपे का रोगन आगे जाने का इंतजार किया और जब ये राहदारी के सिरे पर वाक़े दरवाजे तक पहुंच गया तो मैंने बैक वक्त 2 पीपे खुलवाकर उन्हें राहदारी में जरा आगे धकेल दिया। जब ये सुराख की हद तक खाली हो गए तो उन्हें औंधा कर दिया ताकि बाकी मांदा रोगन भी निकल जाए। एक के बाद दिगरे इसी तरह दर्जन पीपे खाली किए तो रोगन राहदारी के आखिरी हिस्से में मौजूद दरवाजे के नीचे से गुजरकर अंदर जाने लगा। अंदर हलचल मच गई। सिपाही शोर मचाने लगे और आग ना लगाने की अपील करने लगे। रीबक ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम लोग जलकर मरना नहीं चाहते हो तो हथियार डालकर बाहर आ जाओ। इस पर अंदर कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर दरवाजा खुला और एक सिपाही सामने आया। उसे धक्का देकर भेजा क्या था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर हम हथियार डाल दें तो क्या जमानत है कि तुम हमें मारोगे नहीं? अहमकाना सवाल नहीं। अगर मारना होता तो तुम्हें मोहलत क्यों देते? अब तक आग न लगा चुके होते। रीबक ने दरश तहजे में कहा, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अगर फौरन ही सब निहत्थे होकर बाहर ना आए तो रोगन को आग लगा दी जाएगी। भागने का कोई रास्ता नहीं है और तुम सब अजियतनाक मौत मरोगे। इस धमकी ने असर किया। अंदर शोर उठा था। यकीनन कुछ सिपाही हथियार न डालने के हक में होंगे, मगर बेशतर अपनी जानें बचाना चाहते थे। ये शोर ज्यादा देर जारी ना रहा। अचानक ही दर्जन से ज्यादा सिपाही दोनों हाथ बुलंद करके बाहर आए। वो चीख चीख कर हथियार डालने का कह रहे थे। रीबक ने इशारा किया, इस तरफ आ जाओ। वो सब दौड़ते हुए उस तरफ आने लगे। अचानक अंदर से तीर चले और 2 सिपाही निशाना बनकर गिरे, मगर बाकी भागते हुए राहदारी के सिरे पर आ गए। उन्हें सिपाही बाहर ले जाने लगे। वो सब निहत्थे थे। उनकी तलाशी ली जा रही थी। जिन्हें तीर लगे थे वो भी उठकर गिरते पड़ते आ गए थे। दरवाजे के पार हंगामा जारी था। फिर ऐसा लगा कि वो आपस में लड़ पड़े हों। कम से कम चीखो पुकार से तो ऐसा ही लग रहा था। शोर शराबे के बाद एक बार फिर दरवाजा खुला। पहली बार तीरंदाजी के बाद दरवाजा बंद हो गया था। इस बार आने वालों की तादाद 15 थी। उनमें से कुछ जख्मी थे जिन्हें दूसरे सहारा दिए हुए थे। रीबक ने एक नौजवान को रोक लिया। अंदर और कितने सिपाही हैं? सिर्फ 6, और वो मर गए हैं या मरने वाले हैं। वो हथियार डालना नहीं चाहते थे, हमें भी आने नहीं दे रहे थे। मजबूरन हमें उनसे लड़ना पड़ा। रिनाट और उसके आदमी कहाँ हैं? वो नीचे तहखाने में जा चुके हैं। इस बार मैंने सवाल किया, तुम इसी हिस्से के सिपाही हो और तुमने यकीनन उन लोगों को देखा होगा जो बाहर से यहाँ आए हैं। मैंने सवाल के साथ डेविड, जैनी, कर्नल और बासु को हुलिया भी बताया। सिपाही ने सर हिला दिया। तुम आसमान वालों की बात कर रहे हो? वो भी शाही मौसम के साथ है। मैं चौंका। आसमान वाले? सिपाही ने सर हिलाया। शाह मौसम ने महापुजारी का मनसब भी संभाल लिया है और उनका कहना है इन 4 को सेनेटोर ने उनकी मदद के लिए भेजा है। मैं रिनाट की मक्कारी पर दंग रह गया। उसने उन्हें आसमानी मददगार करार देकर अपने आदमियों को मुतमईन कर दिया था। महापुजारी फिरौन के बाद उसने ये मनसब खुद संभाल लिया था, मगर मैं सिपाही के जवाब से मुतमईन न था। मैंने पूछा, क्या तुमने उन 4 को रिनाट के साथ तहखाने में जाते देखा है? नहीं, मैंने सिर्फ शाह मौसम को अपने अहले खाना के साथ जाते देखा था। उस वक्त हम इस हिस्से से दूर थे और वो 4 इसी जगह रहते थे। हमले से बचने के लिए जब हम अंदर घुसे तो वहां कोई ना था। मेरे अंदर घंटी बजने लगी। डेविड शाह ना तो अहमक था और ना ही बुजदिल कि चूहों की तरह तहखाने में जा घुसता। उसे मालूम था कि इस तरह वो महसूर हो जाएगा। मैंने रीबक से कहा, यहां से निकलने वाले हर सिपाही से मालूम करो कि उन 4 को आखिरी बार किसने कहां देखा था। रीबक मेरे लहजे से समझ गया कि मामला संगीन है। मैंने रीबक के साथ जाने से पहले एरिट को बुलाया और उसे जिम्मेदारी सौंपी। तुम यहाँ रहोगे और अगर कोई खतरा महसूस करो तो फौरन रोगन को आग दिखा दोगे
اور یہی کام چھت پر موجود روغن کے ساتھ کیا جائے. اس کے بعد تم سب کو لے کر یہاں سے نکل آؤ گے, لیکن بہت محتاط رہنا, ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا روغن کو آگ دکھا دے. یہ کام بہر صورت ہماری مرضی سے ہونا ہے. میں ایسا ہی کروں گا جناب. میں اور ریبک باہر آئے. شاہی حصے سے پکڑے جانے والوں کو بھی ستونوں والی عمارت کے سامنے میدان میں بٹھایا گیا تھا. ریبک نے وہاں جا کر انہیں الگ کرنا شروع کیا. ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی. ان کے بارے میں عام سپاہیوں سے بھی تصدیق کی گئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ خاص حصے کے محافظ تھے. ریبک نے ان سے ڈیوڈ شاہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا. ان میں سے بیشتر لائن تھے. چند ایک نے انہیں دیکھا تھا, مگر وہ یہ بتانے سے قاصر تھے کہ ڈیوڈ اس وقت کہاں ہو سکتا تھا. ان میں ایک 9 عمر سے لڑکا تھا. میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر بول نہیں پا رہا. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور نرم لہجے میں بولا, تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے کرتے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا, جناب میں بتانا چاہتا ہوں, لیکن آپ مجھے جھوٹا مت سمجھیے گا. میں نے اسے نزدیک بلوایا اور ریبک کے توسط سے کہا, تم بولو, کوئی تمہیں جھوٹا نہیں سمجھے گا. کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد اس نے کہنا شروع کیا, رات میں تالاب والے حصے میں پہرے پر تھا, تب میں نے ان چاروں کو چھت پر جاتے دیکھا. ان کے پاس بڑے سے تھیلے تھے. میں چونکا, صرف تم نے دیکھا؟ جی, وہاں صرف میں تھا. چھت پر جا کر انہوں نے اپنے تھیلے کھولے اور ان سے سامان نکال کر پرندے جیسی چیزیں بنانے لگے. پرندے جیسی چیز؟ میں پھر چونکا, تم کیا بتا رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں, وہ پرندے جیسی چیز تھی. نوجوان بولا اور پھر اس نے فرش پر انگلی سے خاکہ سا بنایا. میں اچھل پڑا. میرے ذہن میں برف والے کی آواز گونجی. آج میں نے وادی کی فضاؤں میں اجنبی پرندے محسوس کیے ہیں. میں حیران تھا, حالانکہ یہ بالکل بھی حیرت کی بات نہ تھی. دنیا میں گلائڈرز کا استعمال عام ہے, اور اب تو چھوٹے انجن والے گلائڈرز بھی آ گئے ہیں جو اسے بالکل جہاز کی طرح استعمال کے قابل بنا دیتے ہیں. سب سے اہم بات کہ ایلومینیم کی بنی راڈز جو ہلکی اور ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں, انہیں جوڑ کر اور مضبوط ترین پیراشوٹ چڑھا کر اسے آسانی سے گلائڈرز کی صورت دی جا سکتی ہے. ڈیوڈ اور اس کے ساتھی اسی طرح نیچے آئے تھے اور اسی طرح یہاں سے کہیں چلے گئے تھے. میرے ذہن میں خیال ہے کہ شاید وہ واپس چلے گئے تھے, مگر یہ ممکن نہیں تھا. گلائڈرز اتنی بلندی پر نہیں اڑتے ہیں. 6-7 ہزار فٹ کی بلندی پر تو اڑ سکتے ہیں, مگر 16-17 ہزار فٹ کی بلندی پر جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈیوڈ شاہ پارٹی پیراشوٹ سے نیچے آئی ہو, مگر ان کے پاس گلائڈرز موجود تھے. میں نے نوجوان سے پوچھا, جب انہوں نے پرندے نما چیز بنا لی تو اس کے بعد کیا کیا؟ وہ اس سے لٹک کر دوڑتے ہوئے چھت سے اڑ گئے اور پھر موبت کی طرف چلے گئے. تم نے خود جاتے دیکھا تھا؟ جی, میں نے خود دیکھا تھا. ایزرٹ بھی آ گیا تھا اور نوجوان کے جوابات سن رہا تھا. اس نے میری طرف دیکھا. وہ موبت کی طرف کیوں گئے ہیں؟ میں نہیں جانتا, لیکن وہ کسی اچھے ارادے سے نہیں گئے ہیں. ریناٹ اور اس کے آدمی کہاں ہیں؟ وہ تہہ خانے میں محصور ہیں. میں نے کہا, انہیں زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن اگر وہ گرفتاری نہ دے تو ان کا انجام تم پر ہے. ایزرٹ چونکا, کیا مطلب؟ تم کہیں جا رہے ہو؟ میں نے سر ہلایا. موبت, میرے ساتھ صرف ریبک, ایرٹ اور چند ساتھی ہوں گے. نہیں, تم اس خطرے کا مقابلہ اکیلے نہیں کرو گے. ایزرٹ نے مضطرب لہجے میں کہا, اس کے برعکس میں اس خطرے کا مقابلہ اکیلے بہتر کر سکتا ہوں. دوسروں کی موجودگی میرے لیے مسائل پیدا کرے گی. میں نے اندر جاتے ہوئے کہا. ایزرٹ میرے پیچھے آیا. وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے زیادہ افراد لے کر جانے چاہیے, مگر میں نے انکار جاری رکھا. تم یہاں اپنا قبضہ مستحکم کرو. ریناٹ کے کچھ آدمی جو چھپ گئے ہوں گے انہیں تلاش کرو اور شہر میں موجود اپنے ہمدردوں کو ریناٹ کے اقتدار کے خاتمے کی اطلاع دو. یہاں خوراک کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو پورے شہر کو خاصے عرصے کے لیے کافی ہوگا. اس سے پہلے کہ یہاں لوٹ مار و بدامنی شروع ہو, چیزوں پر اپنی گرفت مضبوط کرو. یہ مت بھولو کہ آرگون کی فوج یہاں موجود ہے اور وہ ریناٹ کی وفادار رہے گی جب تک وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا یا مارا نہیں جاتا. ایزرٹ غور سے سن رہا تھا. وہ مجھ سے اتفاق کر رہا تھا. اس نے سر ہلایا. مگر تمہارا بھی یہاں ہونا ضروری ہے. نہیں, میرا اس فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے جو تم لوگوں کی آزادی کے لیے ریناٹ سے کہیں بڑا خطرہ ہے. ریناٹ تو سمجھ لو اس کے مقابلے میں بچہ ہے. وہ اتنا خطرناک آدمی ہے؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. پھر میں نے ریبک سے کہا, ایمار, مارٹ, ایرٹ اور تم میرے ساتھ چلو گے. میں بھی ان کو بلاتا ہوں. ریبک چلا گیا. کچھ ہی دیر میں وہ ان تینوں کو لے آیا تو میں نے ایزرٹ سے کہا, یہاں ایک لڑکی روبہر ہو سکتی ہے. وہ میرے ساتھ تھی. پھر اسے آرگون کے سپاہی اغوا کر کے لے گئے تھے. اسے تلاش کرو. اس کا ایک محبوب بھی ہے جو آرگون کی فوج میں سپاہی تھا. شامین نام ہے اس کا. مگر یہ سب فرصت سے کرنے والے کام ہے. اصل کام وہی ہے جو میں نے تم سے کرنے کو کہا ہے. سمجھ لو کہ آرگون اور اس کے باسیوں کا مستقبل اب تمہارے شانوں پر ہے. میں دیکھوں گا. ایزرٹ نے کہا, یہاں افرادی قوت کم ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ شہر میں جانے والے اپنے آدمیوں کو بلوا لوں. بالکل, اور جو زخمی ہیں ان کو علاج کے لیے یہاں سے منتقل کرو. علاج کی سہولتیں بھی شہر میں ہوں گی. قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ انہیں قید خانے میں ڈال دو اور جو زخمی ہیں ان کا علاج کراؤ. یہ بہرحال تمہارے بھائی بندے ہیں. میں نے یہ کہتے ہوئے ریبک, ایرٹ, ایمار اور مارٹ کا معائنہ کیا. وہ ٹھیک ٹھاک تھے. اگر زخم آئے بھی تھے تو معمولی درجے کے تھے. ان کا لباس بھی صاف ہی تھا کیونکہ وہ 10 بدس لڑنے کے بجائے تیر اندازی کر رہے تھے. البتہ میرا لباس خراب ہو رہا تھا. ریبک نے میرے لیے ایک نئی اور صاف وردی کا بندوبست کیا. میں نے شاہی تالاب میں چند ڈبکیاں لگا کر خود کو صاف کیا اور نیا لباس پہن کر خاصا بہتر محسوس کرنے لگا. ہم نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا.
اب بھوک لگ رہی تھی۔ شاہی باورچی خانے میں کھانے کو اتنا تھا کہ پوری فوج کا پیٹ بھرا جا سکتا تھا، مگر یہ اعلیٰ درجے کی خوراک صرف چند لوگوں کے لیے تھی اور یقیناً اس کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہوگا۔ ایزرٹ میری ہدایات کی روشنی میں احکامات دے رہا تھا اور خود نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے اب تک خون میں بھیگا ہوا لباس تبدیل بھی نہیں کیا تھا اور ایسے چلتے پھرتے کھا لیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں لیڈر ثابت ہو رہا تھا۔ اسے یوں دیوانوں کی طرح مصروف اور پرعزم دیکھ کر اس کے آدمیوں کا جوش و جذبہ کم نہیں ہوا تھا، بلکہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دن اب پوری طرح نکل آیا تھا اور دوپہر کا آغاز ہو گیا تھا۔ آرام کے وقفے اور خوراک نے ہمیں تازہ دم کر دیا۔ شاہی محل کی ملازموں والی عمارت میں تقریباً 200 ملازمین تھے، ان میں کنیزیں اور غلام دونوں شامل تھے۔ انہیں فی الحال اسی جگہ نظر بند کر دیا گیا اور انہوں نے بتایا تھا کہ رات کے وقت شاہی محل میں 2 درجن کے قریب خادم اور کنیزیں ہوتی ہیں۔ وہ یقیناً رینارڈ، اس کے خاندان اور ساتھیوں کے ہمراہ تہہ خانے میں چلے گئے تھے، اسی وجہ سے ہمیں اوپر کوئی خادم مرد یا عورت نظر نہیں آئی تھی۔ ریبک، ایرٹ، ایمار اور مارٹ تیار ہو کر آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، ہم ایک بہت خطرناک مہم پر جا رہے ہیں جو اس ساری قتل و غارت گری سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چاروں اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلو۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو میں بخوشی تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ ایسا مت کہیں، ہمارا جینا مرنا باپ کے ساتھ ہے۔ ریبک نے رنجیدہ ہو کر کہا، جہاں آپ وہاں ہم۔ ایرٹ بولا، میں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں رہنا پسند کروں گا بنسبت آپ کے بغیر اپنے گھر میں رہوں۔ ایمار بولا اور مارٹ نے بھی ایسے جذبات کا اظہار کیا۔ ریبک نے کہا، اگر رائٹن زندہ ہوتا تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ میں ان کے جذبات سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے جذبات اور خلوص کو سمجھ رہا ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ ایک بار پھر سوچ لو۔ اب تک ہم وادی کے لوگوں کے لیے لڑ رہے تھے، مگر یہ میرے ذاتی دشمن ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ میرے لیے ذاتی دشمن سے بڑھ کر دشمن ہے۔ ریبک نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ طے ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔